بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ترضى عنک الیہود ولن نصارى حتی تتبع ملتہم۔ سامعین کرام، پرچنار کے غیور، شیعوں، مولا علی المرتضیٰ کے ماننے والوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ریلی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پرچنار میں نکلے ہوئے ہیں فلسطین کو کیا فائدہ، نہیں، قسم بخدا آج پرچنار کے سرزمین پر مومنینوں کی یہ ریلی فلسطین کی حق میں آواز ان تمام بہنوں، ان تمام ماؤں اور ان تمام یتیم بچوں جو اسرائیلی بربریت کے شکار رہے ہیں، ان کے دل کے لیے سکون ہے اور وہ منتظر ہے پوری دنیا سے کہ دنیا ان کے لیے آواز اٹھائے۔ وہ منتظر ہے ہر مسلمان کی آواز کے لیے۔ آپ یہ فخر کریں کہ پرچنار کے سرزمین سے مولا علی المرتضیٰ کے ماننے والوں نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے اور ظالم کے خلاف آواز اٹھایا ہے۔ نعرہ حیدری۔ سامعین کرام، میں امت مسلمہ کے تمام حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں پرچنار کے اس عظیم ریلی سے، اے امت مسلمہ کے حکمرانوں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ واضح کر دیا ہے اور رسول اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ یہود اور یہ نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے خواہشات پر نہ چلیں۔ یاد رکھیں، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، جرمن، یہ جو طاقتیں ہیں یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے، امریکہ ہمارے ساتھ دوستی کرے گی، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم خاموش رہیں، اسرائیل دوستی کرے گی، نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ آپ لوگوں کی بھول ہے۔ کبھی یہ ہمارے دوست نہ ہو سکتے ہیں اور نہ اس سے پہلے ہمارے دوست رہے ہیں۔ ہیہات من ذلہ، ہیہات من ذلہ۔ مسلمانوں کے کبھی نہ یہ دوست رہے ہیں اور نہ ہی کبھی انہوں نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنا دے، لیکن یہ میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ الحمدللہ بیدار ہے، لیکن امت مسلمہ کے مسلمان حکمران وہ آج بھی امریکہ کے غلام ہیں، کل بھی غلام تھے، اگر یہی رہا تو آئندہ بھی غلام رہیں گے۔ نعرہ حیدری۔ امت مسلمہ میں آج اگر ایران، آج اگر عراق، لبنان، یمن، فلسطین کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں تو سعودی عرب کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ پاکستان کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ مصر کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ عرب لیگ کیوں نہیں آواز اٹھاتے ان مظلوموں کے لیے؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، مسلم ممالک کی جو فوج بنی ہے وہ کس درد کی دوا ہے؟ وہ نہ کشمیر کی ان کو پرواہ ہے، نہ فلسطین کی پرواہ ہے، تو یہ فوج کس لیے بنی ہے؟ یہ تمام مسلمان امم مسلمہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ فوج کیوں بنائی ہے مسلمان ممالک نے کہ آج وہ غزہ میں مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ یاد رکھو، یہ تمہاری خاموشی، یہ تمہاری وردی پہ ایک دبا ہے جو مسلمانوں کا فوج بنا ہے۔ نعرہ حیدری۔ لیکن میں اپنے پاکستان کے ذمہ داران سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نکل جائیں ایسے فوج سے، چھوڑ دیں ایسے فوج کو، نکل جائیں۔ میں اپنے فوج سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نکل جائیں ایسی اتحاد سے جو مسلمانوں کی وہ دوا نہیں بن سکتی۔ کیا ضرورت ہے ایسے فوج کا حصہ بننا جو آج فلسطین کی حمایت نہیں کرتے، کشمیر کی حمایت نہیں کرتے؟ کیا یہی فوج وہ سعودی عرب کے شہزادوں کے لیے بنا ہے؟ نا منظور، نا
اسرائیل نامنظور، نامنظور، نامنظور۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں، اگر یہ سعودی حکمرانوں کے شہزادوں کی حفاظت کے لیے بنا ہے، تو یاد رکھو امت مسلمہ کبھی آپ کو یہ اجازت نہیں دے گی۔ جب آج آپ فلسطین کے لیے نہیں لڑ رہے، کشمیر کے لیے نہیں لڑ رہے، کل اگر مصیبت آ گئی ان شہزادوں اور ان عیاشوں پر کہ جن کی وجہ سے آج فلسطین میں جو خون بہتا ہے، قسم بخدا سعودی عرب کا اور عرب امارات کا اور تمام عربی ممالک کے ان شہزادوں کا ان قتل عام میں برابر حصہ ہے۔ نعرہ حیدری، برابر حصہ ہے ان مسلمان ممالک کے حکمرانوں کا۔ فلسطین میں بے گناہ خون جو بہہ رہا ہے، یاد رکھے آج اگر ہم نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور رہبر معظم سید علی خامنائی کے فرمان پر ہم نکلے ہیں، یہ ہمارا دینی اور شرعی وظیفہ ہے، اور یہ ہمارا وہ وظیفہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج فلسطین کی مقاومت اپنے پاؤں پہ کڑی ہے۔ اسرائیل کوئی یہ نہ سوچے کہ 33,000 فلسطینی شہید ہو گئے، 70,000 زخمی ہے۔ قسم بخدا 35,000 شہید، 70,000 زخمی، لاکھوں کے تعداد میں فلسطینی بے در ہے، لیکن پھر بھی شکست اسرائیل کو ہوئی ہے۔ مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد۔ باپ بیٹا دونوں ذلیل، باپ بیٹا دونوں ذلیل۔ سامعین کرام، میں اپنے حکمرانوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پرچنار کے سرزمین سے یہ آواز ایوان بالا تک پہنچا دے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی عسکری مدد بھی کریں، مالی مدد بھی کریں، ہر حوالے سے، کیونکہ آج اگر خدا نخواستہ فلسطینیوں نے شکست پائی، کل پاکستان کی باری ہے، سعودی عرب کی باری ہے، UAE کی باری ہے۔ مسلمان خوش نہ ہو کہ ہماری اسرائیل سے دوستی ہے، کبھی اسرائیل کسی مسلمان کا دوست نہیں، کبھی امریکہ کسی مسلمان کا دوست نہیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی احمقانہ سوچ ہے جو ہمارے حکمران سوچ رہے ہیں۔ امریکہ کا جو یار ہے، ہمارے اندرونی معاملات کے حوالے سے بھی جلال سر نے، سیکرٹری انجمن حسین یعنی تفصیلی گفتگو کی، اس کی طرف میں اشارہ نہیں کرتا ہوں، لیکن صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کتنا اچھا ہوتا اپنے حکمرانوں سے، یہاں کے ذمہ داروں سے، کتنا اچھا ہوتا کہ آج اسرائیلی میں ہمارے ساتھ اہل سنت بھی شریک ہوتے، کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن اگر آج ہماری اسرائیلی میں ہمارے اہل سنت بھائی شریک نہیں، خدا کی قسم یہ ماضی میں تمہاری غلطیوں کا نتیجہ ہے، یہ ماضیوں میں تمہاری بے عدالتی کا نتیجہ ہے، یہ ماضی میں تمہارے اس خطے کے ساتھ بے انصافی کا نتیجہ ہے، جو آج مسلمان بھائی یہاں پر اکٹھے نہیں بیٹھے۔ امریکہ ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ یہاں پر ہم سب پارچنار کے رہنے والے، کرم کے رہنے والے بھائی بھائی بن کے زندگی گزاریں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ مزید اس کام کا امتحان نہ لیں، ہمارے مسائل کو حل کریں۔ ابھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ اس عوام کے دلوں میں تمہارے لیے وہ محبت باقی ہے جو پہلی تھی، نہیں، وہ محبت باقی نہیں ہے تمہارے لیے ان عوام کے دلوں میں۔ لیکن خدا نخواستہ یہ جو نفرتیں ہیں اگر یہ بڑھ جائیں تو اس سے ہمارے ملک کا نقصان ہوتا ہے، اس سے ہمارے اتحاد کا نقصان ہوتا ہے، اور اس کا ذمہ دار پھر ہمارے حکمران ہے۔ اور میں آخر میں اپنی وحدت کے حوالے سے، الحمدللہ ہم متحد ہیں، لیکن ایک بات ضرور کہوں، جو ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، جو ہمارے اندرونی چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے قوم میں افتراء کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پراچنار میں رہنے والے مومنین کو مختلف رنگوں میں، مختلف عقائد میں تقسیم کرے۔ خدا کی قسم جو بھی سوشل ایکٹیوسٹ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھے، میں اس کو احمق سمجھتا ہوں جو قوم میں افتراء ڈالتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے، تمہاری یہ جو پوسٹیں ہیں
تمہاری جو سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں مومنین کے درمیان افتراق کی کوشش ہو رہی ہے، تم اس قوم کی بھی دشمن ہو، تم مولا علی مرتضیٰ کی بھی دشمن ہو، تم مولا امام زمان علیہ السلام کی بھی دشمن ہو۔ ہیہات من الذلہ پیواڑ، کنجل ازائے اور اسی طرح جو ہیں بشیرہ اور ان مسائل کے بارے میں جلال سر نے جو گفتگو کی میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح تری منگل سکول کے جو ہمارے شہداء تھے، اس کے ساتھ ابھی تک جو ناانصافی ہے، اس کے ساتھ ابھی تک جو بے عدالتی ہوئی ہے، یہ ہمارے یہاں کے منتظمین کے منہ پر ایک تماچا ہے اور یہ تماچا رہے گا۔ اور اسی طرح منشیات کے حوالے سے بھی کہوں، منشیات یہاں پر عام بک رہے ہیں، پیپسی اور کوکا کولا سے زیادہ پرچنار میں منشیات بک رہے ہیں۔ میں نے اس دن ایک ذمہ دار سے کہا، میں نے کہا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ سیکیورٹی فورسز کم ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ تمہاری جیل میں کیوں منشیات بکے جا رہے ہیں؟ تمہاری جیلوں میں بھی منشیات کا کاروبار ہوتا ہے، وہ کون کر رہا ہے؟ وہ کہاں سے آتا ہے منشیات تمہاری جیلوں میں؟ اس کا مطلب ہے تم ان کے ساتھ اس دندے میں برابر کے شریک ہو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور آخر میں زیارات مقدسہ کے حوالے سے بھی عرض کروں، یہاں سے اپنے ذمہ داروں کے توسط سے کہ وہ حکام بالا تک پہنچا دیں، کوہاٹ کے انتظامیہ کمشنر کو اور اسی طرح اورگزے کے ڈی سی کو ہمارا پیغام پہنچا دے کہ دیکھیں ہر مکتب فکر کو یہاں آزادی حاصل ہے، لیکن ہمارے زیارات کا تعمیر نہ ہونا، سید خلیل بابا کی زیارت کا تعمیر نہ ہونا، سید میر قاسم بابا کی زیارت کا تعمیر نہ ہونا، میاں بزرگوار کی زیارت کا تعمیر نہ ہونا، میر عاقل بابا کی زیارت کا تعمیر نہ ہونا، یہ آپ ہم سے مذہبی آزادی چھین رہے ہیں، یہ آپ ہمارے ساتھ اپنی وہ بنی امیہ کا سلوک کر رہے ہیں جو پہلے نہیں چاہتے تھے، جو زیارات مقدسہ بنے اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ ان کی زیارت کے لیے جائیں۔ آخر میں آپ سب مؤمنین کا دل کے عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے فلسطین بہن اور بھائیوں کے اور یتیموں کے دل پر مرہم رکھ کے اس ریلی میں شرکت کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔